الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة. اللہ جل شانہ نے اس آیات کریمہ میں وقت فجر کی قسم کھائی. اللہ جل شانہ نے فجر کے وقت کی قسم کھایا. قسم کھا کر جو بات بتائی وہ الگ سی بات ہے، لیکن قسم کیوں کھایا، فجر کے وقت کی خصوصیت کا کیوں ذکر کیا، اس کے بارے میں علماء کا 2 قول ہے. ایک قول تو عام زمانے کے فجر ہے، جیسے ذی الحجہ کے علاوہ سالوں کے جتنے بھی فجر آتا ہے عام فجر مراد ہے. عام فجر کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا. اس کی وجہ یہ ہے فجر کا وقت دوسرے وقت کے مقابلے میں عجیب غریب حالت ہے. فجر کے وقت کی حالت دوسرے وقت کے مقابلے میں عجیب غریب ہے. کیوں؟ سب کے سب سو کر اٹھ رہے ہیں. سو کر اٹھنا نہیں، یہ مر کر اٹھنا ہے. سونا اور مرنا برابر ہے. کتنے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا اور دیکھا، عشاء کے بعد وہ سوتا رہا، لیکن فجر سے پہلے ان کی خبر آئی کہ انتقال ہو گیا. کم صحیح مات من غیر علت وکم مریض عاش دہر الی دار تؤمل فی الدنیا طویلا ولا تدری اذا جن بک لیل هل تعیش الی فجر. رات کو جب ہم سوتے ہیں امید تو رکھتے ہیں فجر کے اٹھنے کا، لیکن اٹھنا نہ اٹھنا یہ اللہ کے مرضی پر ہے. اللہ تعالیٰ جب سلا دیتا ہے، یہ موت دیتا ہے، اس موت کے بعد پھر زندہ ہونا یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کے اختیار میں کچھ دخل بھی نہیں. جیسے سونا اور اٹھنا انسان کے اختیار میں دخل نہیں. انسان کتنا کوشش کرے نہ سوئے لیکن ہو نہیں سکتا. جب سونے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، اختیار نہیں رہتا، اس کا جسم بستر پر گر جاتا ہے. جیسے یہ غیر اختیاری ہے سونا، اور اسی طرح اٹھنا بھی، زندہ ہونا بھی، بیدار ہونا بھی انسان کے اختیار میں نہیں، اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ اٹھ سکتا ہے، جس کے لیے چاہتا نہیں وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے. اسی کے بارے میں اعلان ہوتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیے نا انسان کے اختیار میں کہاں ہے فجر کے وقت اپنے اختیار سے اٹھنے کا. تمام انسانوں کو مار دیا، بلکہ چرندہ پرندہ جتنے جانور عام طور پر سب رات کو سو جاتے ہیں، گویا مر جاتے ہیں، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرتے ہیں. یہ بیانی حشر کے میدان کی طرح ہے. ایک اگر دیکھا جائے عبرت کی نگاہ سے، یہ حشر کے میدان کی طرح ہے. حشر کے میدان میں جیسے قبر سے انسان غیر اختیاری طور پر اٹھے گا اور وہاں جمع ہوگا، حساب کتاب کے لیے آئے گا، اللہ کے سامنے جائیں گے، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں. اسی طرح سونے کے بعد
دو چار گھنٹہ پھر بیدار ہو کر اللہ کے سامنے آنا نہ آنا انسان کے اختیار میں نہیں. اللہ نے فضل فرمایا، دوبارہ زندگی بخشی. اگر اللہ نے چاہا طلب کر لیا، جیسے حدیث میں آتا صحابہ کرام نے دریافت کیا، انسان جب سو جاتا روح کہاں جاتی ہے؟ فرمایا روح اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے سجدہ کر کے اجازت مانگتی ہے کہ ہم دوبارہ اسی آدمی کے جسم میں چلے یا ہمیشہ کے لیے رک جائے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے حکم دیتا ہے دوبارہ جاؤ تو وہ جا کر بیدار ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں کہنے رک جاؤ تو وہ رک جاتا ہے، وہ بیدار نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے. تو یہ موت و حیات کا مسئلہ ہے. یہ فجر کے وقت موت و حیات کا مسئلہ ہے. دوسرے وقت میں یہ حالت نہیں ہے. اس اہم حالت کی طرف غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ بڑا متبرک، بڑا معظم، بڑا اہم ہوتا ہے. یہاں فجر کے وقت بھی دیگر اوقات کے مقابلے میں بڑا اہم ہے، اس لیے فجر کے وقت کی قسم کھائی. دوسرے علماء کا قول یہ فجر سے مراد یہاں پر یہ فجر ہے. کون سے فجر؟ یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کی جو فجر ہوتے ہیں، ان میں سے خاص کر کے 10ویں تاریخ کی جو فجر ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے. 10ویں تاریخ کی جو فجر ہے در حقیقت شریعت کے احکام اسلامیہ کے مطابق وہ 9ویں تاریخ کے اندر داخل ہے. کیوں 9ویں تاریخ میں جا کر حاجی لوگ جب عرفہ میں جائیں گے تو 9ویں تاریخ کے دن میں اگر نہ جا سکا، رات میں گیا، رات میں پوری رات نہیں ہو سکا، فجر تک وہاں رہا تو بھی کافی ہے. تو یہ فجر جو 9ویں تاریخ کے بعد آتا ہے اور وہ 10ویں تاریخ کا فجر نہیں 9ویں تاریخ کا ہے. تو 9ویں تاریخ کا ایک فجر پہلے ہے اور ایک فجر بعد میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اس کی عبرت حاصل کرو. ہم نے فجر کے وقت کو 9ویں تاریخ کے لیے آگے بھی دیا اور پیچھے بھی دیا. فجر کے وقت کا خیال رکھو. دیکھو بالخصوص اس زمانے میں جب 10ویں تاریخ چل رہی ہے، 10ویں تاریخ شروع ہو گئی ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک ان اوقات میں فجر کا وقت کا خیال رکھو. خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اہتمام سے فجر کی نماز پڑھنے کا خیال رکھو، فجر کی نماز نہ چھوڑو. اس لیے حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، اسی طرح عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، گویا پورے رات اللہ کے سامنے کھڑا رہا، پورے رات عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے ان دونوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنے سے. عشاء کی نماز بھی فجر سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے. اس لیے اس اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں فجر کی قسم کھائی. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فجر کے وقت کا اہتمام کرنے کے لیے فرما رہے. اب اس اعتبار سے سمجھو میرے دوستوں بزرگوں کیا کتنا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. لہذا یہ اوقات 1 ذی الحجہ سے 10ویں تاریخ کے ذی الحجہ کی طرف تک جو اوقات ہے یہ عام اوقات کی طرح نہ سمجھو، اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص خصوصیت ہے. جیسے فجر کے وقت کے بارے میں بتایا، اسی طرح دین کے بارے میں ذی الحجہ کے 1 دن سے لے کر 10ویں تاریخ تک، 1 رات سے لے کر 10ویں تاریخ کی رات تک بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عجیب غریب فضیلت رکھتی ہے یہ رات اور دن. چنانچہ فرمایا جو حدیث شریف میں نے پڑھی اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من ایام احب الی اللہ
ان یتعبد له بها من 10 ذی الحجہ، تمام دن اور تمام راتوں میں سے جتنے دن اور رات ہیں، تمام دن راتوں میں اہم دن رات یہ ذی الحجہ کے دن اور ذی الحجہ کے رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دن کی بھی فضیلت ہے، اس کے رات کی بھی فضیلت ہے۔ دن کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا ان 10 ذی الحجہ میں سے کسی دن بھی کوئی روزہ رکھے گا 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھا، ایک دن کو 1 سال کے برابر کر دیا فضیلت کے اعتبار سے، تاکہ بندے اس فضیلت کے لیے کوشش کرے اور آخرت میں ان فضیلت کو لے کر آئے، تاکہ آخرت میں کام آئے۔ آخرت میں کام آنے والا انسان کا عمل اور ثواب ہو سکتا، کوئی چیز آخرت میں اور کام آنے والی نہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ملازمت ہے، نہ کوئی حکومت ہے، کوئی چیز بھی آخرت میں کام آنے والی نہیں جب تک کہ اس کا عمل درست نہ ہو۔ اس کا عمل درست ہونے کا مطلب یہ ہے ان ایام میں جن ایام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرما دی وہ فضیلت سمجھ کر عمل کرتا رہے، فضیلت سمجھ کر اس کے بارے میں عمل کرتا رہے۔ کم سے کم ان زمانے میں کوئی بھی نماز جماعت سے نہ چھوٹے۔ یہ 10 تاریخ، 1 تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک جتنے نمازی ہیں، دن میں 5 ہے، ان نمازوں میں سے کوئی نمازی جماعت کے بغیر نہ چھوٹے، اس کا خیال رکھ کے، کیونکہ اس کا اہتمام اللہ کے نزدیک ہے اور اس کی فضیلت جو اللہ کے نزدیک ہے اور دینوں کی فضیلت نہیں۔ یہ تو دین کی فضیلت ہو گئی۔ رات کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، ایک رات کی عبادت ان راتوں میں سے کسی رات تھوڑی بہت عبادت اگر کرتا ہے تو شب قدر کے رات کے برابر ثواب ملے گا۔ دیکھا، ان راتوں میں سے کسی بھی رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، یا کچھ تلاوت کی یا اللہ کے کر لی تو ان کا اجر و ثواب ایسے ملے گا جیسے شب قدر کی عبادت کا۔ اور شب قدر کی عبادت کا ثواب آپ کو معلوم ہے کیا؟ 83 سال سے بھی زیادہ ہے۔ ایک رات کی فضیلت 83 سال سے زیادہ۔ 83 سال کی عمر عبادت کے متعلق کس کو ملتی ہے نا؟ 83 سال عبادت کرنے کے لیے کس کو وقت ملتا؟ نہیں ملتا۔ لہذا میرے دوستو، ان دنوں میں ان راتوں کو اپنے عبادت میں مشغول رکھنے کی کوشش کرو، دیگر کاموں میں تھوڑا سا تخفیف کرو، دنیا کے کام میں ہلکا کرو اور کم کرو، کچھ وقت نکال کر اللہ کے سامنے آنے، اللہ کے سامنے جانے، توبہ استغفار کرنے، نیک عمل کرنے، تلاوت کرنے، توبہ استغفار کرنے کی کوشش کرو۔ یہ انہی زمانے میں اگر کوشش کر لیا تب تو غنیمت ہے، اور وقت نکل گیا پھر یہ وقت آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، وہ قول حسن کوئی پاتا نہیں۔ اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے، اس زمانے میں ان کو عام دن راتوں کی طرح نہ سمجھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔